نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، رحمان وائس ولاگز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو میں آپ کے سامنے ٹاپک لایا ہوں وہ ہے دعا مانگنے کی فضیلت۔ ویسے تو دعا مانگنا افضل ترین ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا ہی ہے جو ہمیں رب سے ملاتی ہے اور رب کے ساتھ رجوع کرنے کا سب سے اہم جز ہے، سب سے اہم طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ایک اور جگہ پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مانگنا بینا عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دلیل قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سورہ مومن۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ عذرائے تکبر میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اسی حدیث کے بعض ترک میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے آیا ہے، اور بعض ترک میں اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز قضا تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس عافیت و مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی، اور اس مصیبت سے بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے، کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، پس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث کے بعض ترک میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے آیا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو اور کوتاہی نہ برتو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا،
ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا اور آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رد کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طے ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے گا، اس لیے اس بلا سے بچ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر 60 سال ہے، لیکن یہ شخص حج یا اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اس لیے اس کی عمر 20 سال بڑھا دی جائے گی اور یہ 80 سال دنیا میں زندہ رہے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وَالدُّعَاء مِنْ اِدَا، یعنی دعا بھی اللہ کے ہاں مقدر ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے روگردانی دانستہ یا دانستہ طور پر نخوت و تکبر کا مظاہرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شدید ترین ناراضگی کا موجب ہے، اور دعا مانگنا سراسر عبودیت بندگی کا اظہار ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بالآیات کریمہ سے ظاہر ہے، آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کی سب سے زیادہ مؤثر تدبیر دعا ہے، اس لیے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اسی طرح دین کا ستون نماز ہے، اور نماز کی روح خشوع خضوع ہے اور دعا کا خاصہ ہے، اس لیے دعا دین کا ستون ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگنا اللہ کی معبودیت و وحدانیت کا اعلان ہے، اور یہی وہ نور ہے جس سے آسمان و زمین روشن اور قائم ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا، اس لیے دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ یعنی دعا کے قبول ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کے نزدیک قرین مسلط ہوتا ہے تو فوراً مراد پوری کر دی جاتی ہے، اگر فوراً مراد پوری کرنا قرین مسلط نہیں ہوتا تو بخیر مناسب وقت پر وہ مراد پوری کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، ورنہ اس کا نعم البدل دنیا اور آخرت میں دے دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اجر تو بہر صورت مل ہی جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی دعا رائگاں کسی صورت بھی نہیں جاتی۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول یا فعل کو روایت کرے۔ ناظرین و سامعین، یہ میں نے آپ کو آج دعا کی فضیلت کے بارے میں بتایا حدیث شریف کی روشنی میں۔ اگر میرا آپ کو ولاگ پسند آیا ہو تو اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا، اور میرے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میرا نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اپنے پیاروں کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔